دین تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، کوئی نیا دین نہیں لائے۔ تو یہ کہنا کہ آغاز اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، اور یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کی بنیاد رکھی، یہ بھی انتہائی کم عقلی کی بات ہوگی، جہالت کی بات ہوگی۔ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ جیسے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ اور یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، تمام لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ملت ابراہیم کی، دین ابراہیم کی پیروی کرو، دین ابراہیم کی اتباع کرو، جو کہ حنیف تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، خالصتاً ایک اللہ کی طرف لو لگانے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں ایک نیا مسئلہ، جب یہ والی بات بھی نہ بن پائی اہل کتاب سے کہ فقہی اختلافات میں جو موشگافیاں کرنی شروع کی، وہاں بھی ان کی بات نہ بنی، تو ایک نیا، پنجابی کہتے ہیں ایک نوا کٹا کھول لیا اللہ والے، ایک نئی چیز ڈھونڈ کر لائے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا یا بیت المقدس تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کا قبلہ جو ہے بیت اللہ شریف ہے، کعبہ ہے، اور دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم کی پیروی کا، ملت ابراہیم پر ہونے کا، ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکہ، جو برکت والا ہے، وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ یہ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّوْهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ وہاں بھی جواب دیا گیا، لیکن پھر سے اعتراض آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے واضح کھول کر رکھ دیا۔ اب ذرا دیکھیے، میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر چکا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے، وہ دین ہے اسلام۔ اب اعتراض ہوا تھا کعبہ پر اور بیت المقدس پر، مسجد اقصی پر۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا، تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے، تم نے اپنا قبلہ ہی بدل لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت گاہ کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہودی بھی مانتے ہیں، ہیکل سلیمانیات بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور حضرت داؤد علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 400 سال بعد آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھی 400 سال بعد آئے ہیں، سلیمان علیہ السلام 450 سال بعد تعمیر کی جا رہی بیت المقدس کی۔ اور یہود خود کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے، اور ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے قریباً 1 صدی پوری 900 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو پہلا گھر کون سا ہوا؟ بیت المقدس ہوا یا کعبہ ہوا؟ تمام لوگ مانتے ہیں کہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ابراہیم پہلے تھے یا سلیمان پہلے ہیں؟ وہ اقبال نے کہا نا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، لوگوں کی عبادت کا بنایا گیا، وہ کون سا تھا؟ للذی ببکۃ، جو مکہ میں ہے، مبارکن، باعث برکت ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب برکت والا ہے اور ہدایت ہے،
تمام جہان والوں کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اور یہود و نصارہ سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کو تعمیر کیا تو دنیا کے حالات جیسے مرد ہی بنے۔ آپ پڑھتے ہیں تقریر میں ربیع الاول آتا ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارے سارے مقررین اور سارے خطباء لگ جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب جہل میں پھیلا، عرب پر جہل چھایا ہوا تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، اندھیرے غلامی کے چھائے ہوئے تھے، لیکن ان تمام حالات میں بھی بیت اللہ واحد جگہ تھی جہاں خون کے پیاسے جانی دشمن بھی اکٹھے ہوتے تھے تو صرف بیت اللہ کی حرمت کی وجہ سے، اس کے تقدس کی وجہ سے ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ پورا عرب خون اور آگ میں گھرا ہوا تھا، لیکن یہ واحد ایسی جگہ تھی جہاں جان کے پیاسے دشمن بھی اکٹھے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھی اس جگہ اکٹھے ہوتے تو جرت نہیں ہوتی تھی کہ دوسرے کے گرے پن پر ہاتھ ڈال سکے۔ تو وہ برکت والا تو ہے، پھر تمام عرب بھی مانتے تھے، تمام دنیا بھی مانتی تھی کہ یہی واحد جگہ ہے جس کی وجہ سے عرب کی عظمت آج بھی قائم ہے۔ سعودی عرب کے پاس آج بھی کیا ہے؟ اگر بیت اللہ شریف سعودیہ میں نہ ہوتا تو میں دیکھتا ہوں کون سعودیہ جاتا، وہاں تو گرمی انتہا کی پڑتی ہے، وہاں کے تو لوگ انتہائی سخت مزاج ہے۔ اگر بیت اللہ شریف نہ ہوتا وہاں پر اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر مبعوث نہ ہوئے ہوتے تو شاید آج جو عربوں کا حال ہے کبھی بھی نہ ہوا ہوتا، اور افریقہ سے بھی کہیں گزرے ہوتے عرب۔ تو برکت اللہ تعالیٰ فرما رہے مبارکہ برکت والا ہے، صرف اس گھر کی برکت کی وجہ سے عربوں کے آج ٹھاٹ باٹ بنے ہوئے۔ اور ہدی للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور میں بار بار عرض کرتا ہوں اور اس پر بات بھی کی جانی چاہیے، دیکھیں ہدایت دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بیت اللہ کو ہدایت کا باعث کیوں کہا جا رہا ہے، ہدی للعالمین کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا بیت اللہ کسی کو جا کر ہدایت دیتا ہے؟ کیا کعبہ بول سکتا ہے؟ کیا کعبہ کسی کا دل پھیر سکتا ہے؟ ہدی للعالمین۔ کعبہ اینٹوں اور پتھر اور گارے کا بنا ہوا ایک گھر ہے، وہ لوگوں کے لیے باعث ہدایت کیسے بن جاتا ہے؟ وہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں آسان سی کہ ہمارے ہاں آج روڈ پر طرح طرح کے نشانات بنے ہوئے ہیں، تو جب ہم کہتے ہیں نا روڈ پر جا رہے ٹریفک سگنل لگا ہوا ہے، اشارے لگے ہوئے ہیں، اشارہ لال ہوتا ہے ہم اپنے آپ رک جاتے ہیں، کیا اشارہ بولتا ہے؟ لیکن اشارے نے میری رہنمائی کی، اشارے نے مجھے ہدایت دی، بس بھائی رک جاؤ، اگر اب چلو گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، حادثے کا خطرہ ہے۔ بیعین ہی کعبہ اللہ بھی، بیت اللہ شریف بھی ہدی للعالمین ہے کہ وہاں جا کر بندے کے دل کو جو تازگی ملتی ہے نا وہ بندے کی ہدایت کرتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فی آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم ہے، اس میں واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے۔ یہاں میں دو چار چیزیں عرض کروں گا۔ مقام ابراہیم سب سے پہلے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں واضح نشانیاں ہیں، واضح آیات ہیں اور مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی موجود تھا، حضرت سلیمان علیہ کے وقت میں بھی موجود تھا، علیہ السلام کے وقت میں بھی موجود تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی موجود تھا، اور احادیث مبارکہ بتاتی ہیں کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ ایک پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ اور میں ایک اور آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں، آج جو اس پتھر پر قدموں کے نشانات ہیں وہ صحیح احادیث بتاتی ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نہیں ہیں، کیونکہ احادیث میں تذکرہ موجود ہے کہ اس کے اوپر قدموں کے نشانات موجود تھے، لیکن لوگوں کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے بار بار چھونے اور چومنے کی وجہ سے وہ نشانات ختم ہو گئے تھے۔ آج جو نشانات بنے ہوئے یہ بعد میں بنائے گئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نہیں ہیں، لیکن مقام ابراہیم وہی کا وہی ہے، اور وہاں نماز پڑھی جاتی ہے اور اسی کو وہیں پر مصلی لگایا جاتا ہے امام کا، مقام ابراہیم پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھی چیز دے دی، اور کہا جاتا ہے کہ 2 پتھر جنت سے اتارے گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم والا پتھر۔ اور بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر، ہمارے ہاں تو وہ لگاتے ہیں نا پھٹے شٹے لگا کر دیواریں اونچی ہو جائے تو پھر مستری بناتے ہیں، یہ پتھر تھا جو خود بخود اوپر ہوتا جاتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کیے جاتے تھے۔ دوسرا حجر اسود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا مقام ابراہیم موجود ہے، جو خود اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ جو گھر ہے ابراہیم نے بنایا تھا۔ فی آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، اس میں واضح نشانیاں، میں بیت اللہ شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، واضح نشانیاں ہیں۔ میں نے پہلے عرض کی کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی جانی دشمن بھی اس گھر میں ایک دوسرے کو پاتے تو ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس سے بڑی نشانی مقام ابراہیم، پھر اس سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے کہا فی آیات بینات، کوئی ایک نشانی نہیں ہے۔ اسی گھر کی وجہ سے عرب کو تب بھی رزق ملتا تھا اور آج بھی رزق مل رہا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال میں عام الفیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے سال میں پیدا ہوئے تھے نا، ولادت عام الفیل کے سال میں پیدا ہوئی تھی، ولادت عام الفیل کے سال میں ہوئی تھی۔ تو یمن سے ایک گورنر یا بادشاہ، بعض روایت میں بادشاہ تھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ حبشہ کا گورنر تھا ابرہا، وہ قریباً 60,000 فوجیوں کا، 60,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر چلا کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ یہود نے بھی دیکھا، عیسائیوں نے بھی دیکھا اور خود عرب کے لوگوں نے بھی دیکھا کہ 60,000 کا لشکر لے کر چلا کہ میں اس بیت اللہ کو تباہ و برباد کر دوں گا، اس کو ڈھا دوں گا، اس کو گرا دوں گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اور بلکہ اگر اس واقعے کو ذرا اور طویل کیا جائے، تفصیل سے بیان کیا جائے تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا جو ہراول دستہ تھا اس نے عرب کے لوگوں کے جو جانور پھر رہے تھے ان کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ جب ابرہا کے پاس گئے اپنے اونٹ واپس لینے کے لیے، قریب 100 کے قریب اونٹ ان کے بھی شامل تھے، تو ابرہا نے کہا میں تو تمہارا جو گڑھ ہے، تمہارا مرکز ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے تم میرے پاس اونٹوں کے لیے آ گئے۔ تو عبد المطلب نے کہا تھا کہ میں اونٹ میرے ہیں، اس لیے اونٹ لینے کے لیے میں آ گیا ہوں اور اونٹوں کی حفاظت میں نے کرنی ہے، میرے اونٹ ہیں، تو جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کر لے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، تمام دنیا نے دیکھا، اور آج تک اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ 60,000 کا لشکر اور مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے پرندے بھیجے، مقابلے کے لیے اتنے پرندے۔ ابابیل آپ نے دیکھا ہوگا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اتنے ابابیل بھیجے، پاؤں میں کتنے کم کر دیے ہوں گے، وہ چونچ میں کتنے کم کر لیے، بڑے بڑے پتھر تو لے نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فی آیات بینات، وہ ابرہا بڑی اکڑ کے ساتھ، بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ، بڑے غرور اور تمکنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانے کے لیے نکلا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ اہل ستم، کچھ اہل عشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، ایسی کر کے شعر ہے نا۔ تو بیت اللہ کو گرانے آیا اور اللہ تعالیٰ نے مقابلے میں چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے، اور انہوں نے پتھر ایسے گرائے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ایسے پتھر گرائے کہ وہ ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے مقابلے میں اتنا سا پرندہ ابابیل، ایک پتھر۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر پتھر پر جس کو لگنا تھا اس کا نام لکھ رکھا تھا، تو ایک پتھر ایک ہاتھی کو مارنے کے لیے کافی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو آج بھی کہہ رہے ہیں فی آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ تو تمام دنیا نے دیکھا اور تمام دنیا نے مانا،
عرب کے لوگوں نے بھی مانا کہ صرف اس گھر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل ترمیم بحجارۃ من سجیل. اور پھر آخر میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فجعلہم کعصف مأکول. اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا, کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا. جیسے ہمارے ہاں وہ گھوڑے کو نہیں ڈالتے پھک جنہوں کہتے ہیں پنجابی یا توڑی کہہ لیں آپ, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کھائے ہوئے گوبر کی طرح کر دیا, کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا. اور لوگوں نے دیکھا فی آیات بینات, اس گھر میں اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں رکھی ہیں. وہ مقام ابراہیم, اور مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا, اور جو کوئی اس گھر میں داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے, وہ امن پا جاتا ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر ہے اس گھر کا حج جو کوئی اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو. ومن کفر, اور جو کوئی انکار کرے فإن اللہ غنی عن العالمین, تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے, بے نیاز ہے, غنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو اس کے راستہ طے کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے اوپر حج لازم ہے. حج کرنا ہر اس بندے پر فرض ہے جو اس کے اخراجات اور آنے جانے کا خرچہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو. لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بیت اللہ کی عظمت گنوانے کے بعد, اس کی نشانیاں گنوانے کے بعد, مقام ابراہیم کا تذکرہ کرنے کے بعد اور اس کی بنا کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ومن کفر, اور جو کوئی انکار کرے گا. تم نہیں مانتے, نہیں مانتے, کفر کرتے ہو, نہ مانو. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, اس کو کیا ضرورت ہے تم اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ گھر میرا ہے, تم کہتے ہو میں نہیں مانتا, نہ مانو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فإن اللہ غنی عن العالمین, اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے, بے نیاز ہے. تمہارے ماننے کی اللہ تعالیٰ رب ہے, تم مانو نہ مانو وہ رب ہی رہے گا. وہ خالق ہے, تم مانو, تمہارے ماننے نہ ماننے سے اس کی خلقت کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے خالق ہونے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ رب ہے, تم مانو گے تب بھی رب ہے, تم نہیں مانو گے تب بھی رب ہے. اسے تمہارے ایسا نہیں ہے ہم 150 لوگ بیٹھے ہیں, ایسا نہیں کہ ہم مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رب ہے, نہیں, ہم نہیں مانیں گے وہ تب بھی رب ہے. میں تو اکثر عرض کرتا رہتا ہوں, ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ یار میری نماز پڑھنے سے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر نمازیں چاہیے ہوتی تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات ہیں, بلکہ فرشتے, اگر آسمان کے فرشتے لگائے جائیں تو اتنی تعداد میں ملائکہ ہیں جو رکوع میں جھکے, وہ رکوع میں ہی جھکے اور مسلسل رکوع کیے جا رہے ہیں, جھکے جا رہے ہیں, جھکے جا رہے ہیں, اور رب کی تسبیح اور تقدیس بیان کیے جا رہے ہیں. جو سجدے میں وہ سجدہ کیے جا رہے ہیں, جو قیام میں وہ قیام کیے جا رہے ہیں, جو تسبیح کر رہے ہیں وہ تسبیح کیے جا رہے ہیں. تو میرے اور آپ کے سجدے کی رب کو کیا ضرورت؟ میرے اور آپ کے سجدے کی رب کو ضرورت نہیں, میرے اور آپ کے سجدے کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے. خیر, آج کی جو آیات مبارکہ تھی ان کا ایک دفعہ خلاصہ لے لیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے سب سے پہلے کہ حلت اور حرمت کی بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام نہیں کی تھی, اپنے خود اسرائیل نے اپنے آپ پر کچھ چیزیں منع کر لی تھی اپنے آپ کے لیے, بعض مرض کی وجہ سے یا اپنی طبیعت کی وجہ سے خود انہوں نے منع کر لی تھی اپنے اوپر, اور بعد میں بنی اسرائیل نے ان کو حرام سمجھ لیا. اور اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور پڑھ کر سناؤ کہ یہ چیزیں حرام ہیں, اللہ تعالیٰ نے کی ہیں, دکھاؤ کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہی کہ تم بیت اللہ کی اور بیت المقدس کی بات کرتے ہو تو سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ بیت اللہ ہے. تم خود مانتے ہو کہ ابراہیم پہلے ہے اور سلیمان بعد میں ہے, تو جو ابراہیم نے گھر بنایا وہ پہلے یا سلیمان نے جو گھر بنایا وہ پہلے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس گھر میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ساری عظمت گنوانے کے بعد بیت اللہ شریف کی کہ جس کے پاس اس کا ذات راہ ہو اس کے اوپر اس کا حج کرنا لازم ہے, اور جو کوئی انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تمہارا حج نہیں چاہیے, تمہاری نماز نہیں چاہیے, تمہارا روزہ نہیں چاہیے,
فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں حج کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا، رب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا آج کے درس کا مفہوم اور آج کے اجتماع کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک گزارش ہے آپ تمام بھائیوں سے، آپ کو سنا ہوگا، خبروں میں سنا ہوگا، فیس بک پر دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی، جس کا نیا نام ترکیہ ہے، اور شام اور اس طرح دیگر کچھ ممالک میں زلزلے سے انتہائی نقصان ہوا ہے، مالی اور جانی۔ کئی ہزار لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں اور لاکھوں لوگ اس ٹائم زخمی حالت میں پڑے ہیں۔ تو بطور مسلمان اور مسلمان بھائی ہونے کے ہم پر یہ لازم ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کریں۔ جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تب ترکی نے بہت مدد کی تھی، لوگوں نے انتہا درجے کی مدد کی تھی۔ آج ترکی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، شام کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے جتنا ہو سکتا ہے بھی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہاں میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر دو تب تک تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور اقبال نے جیسے کہ کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے۔ آج ہمارے وہ بھائی درد میں مبتلا ہے، آج ہمارے بھائی وہ زخم میں مبتلا ہے، آج ہمارے بھائی وہ لہو لہان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے آزمائش کی ایک گھڑی آئی ہوئی ہے۔ اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے شامی اور ترکی کے مسلمان بھائیوں کا دست و بازو بنیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ ثم الحمدللہ، پاکستان میں جب سیلاب آیا ہے تو 15 ارب روپے گورنمنٹ نے اب تک اتنا خرچ نہیں کیا۔ 15 ارب روپیہ الخدمت فاؤنڈیشن نے لوگوں سے لے کر سیلاب زدگان کی مدد کی ہے، ہزاروں گھر بنا کر دے چکی ہے، قابل اعتماد ادارہ ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے اس ٹائم۔ اور ترکی میں پہنچنے والا بھی کسی بھی غیر ملک سے سب سے پہلا اعزاز پاکستان کو حاصل ہے کہ پاکستان سب سے پہلے مدد کے لیے گیا اپنے ترکش بھائیوں کی، اور پاکستان سے جانے والا جو واحد ادارہ تھا وہ الخدمت فاؤنڈیشن تھی۔ ان کا میڈیکل کی ٹیم وہاں پہنچی ہوئی ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیم وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ آج ہمارے درمیان الخدمت فاؤنڈیشن کے کچھ بھائی آئے ہوئے موجود ہیں۔ آپ نماز کے بعد جتنا ہو سکتا ہے اپنے گھروں سے بھی لا کر دیں، جو بھی جیبوں میں موجود ہیں وہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی بھرپور مدد کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ تعاون امانت کے طور پر ان بھائیوں کے پاس محفوظ رہے گا اور یہیں سے سیدھا مرکز روانہ کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے ترکش اور شامی بہن بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا دیا ہوا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، سنت ادا کر لیجیے۔